السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ پلس زکوٰۃ اور انکم ٹیکس میں انتر کیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو کے مادھیم سے پیش کر رہا ہوں، جسے آپ لوگوں کو ضرور سننا چاہیے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہے، تو کیا انہیں اس حالت میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، زکوٰۃ یہ شریعت کا حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب اسلام کو، مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ ہاں، مدد کی بات جہاں تک ہے، غیر مسلم ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے۔ اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، دوسری اماؤنٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں مدد کی ممانعت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی، اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ پرٹیکولر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے، تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے۔ جی، سوال یہ ہے، کھیتی باڑی کرنے والے اپنی زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس، تو ان پر تو وہی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باڑی کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے، تو اس کا طریقہ الگ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے، یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے بورنگ کیا ہے، پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد کھاد ڈالا ہے، اس میں محنت کیا ہے، تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں 20واں حصہ دے گا، 10واں نہیں، یعنی 5% اپنی پوری فصل کا 5% اللہ کی راہ میں وہ دے گا، اس کو کہتے ہیں، وہ عشر والے مسائل ہیں۔ اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینچ کر کے فصل آئی ہے اس میں 10% دے گا، 10%۔ جی، سوال یہ ہے، سونے کی زکوٰۃ اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی ہوئی قیمت پر؟ نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی، اگر آپ پیسوں میں دے رہے ہیں تو۔ اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا، ظاہر سی بات ہے سونے میں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سونار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ 20 سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت 10,000 روپے تولا تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے، پھر آپ کے محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، پھر شہر کے پڑوس والوں کا، اس طرح ترتیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکوٰۃ دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے؟ انکم پر کیوں زکوٰۃ دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا؟ جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو، جو سیونگ ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سیلری 1 لاکھ ہے منتھلی، آپ جاب کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں، اب 98,000 آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچوں میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں؟ 2,000۔ پورے سال میں آپ کے پاس کتنے بچے؟ 24,000۔ تو اس پر کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ 24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا۔ آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکوٰۃ نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے، ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے۔ اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ، خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں۔ 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکوٰۃ نہیں مانگی۔ 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہو۔ یہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے۔
سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا, تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنائے, آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی, تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس جائیداد پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے, اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے, باقی سونا میرے پاس ہے, تو کتنے سونے پر زکوٰۃ نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے, بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو, اور 200 گرام ان کے پاس ہے. اب زکوٰۃ جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے, اس 50 گرام کا پیسہ ہے. اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا, وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکوٰۃ دیں گے آپ؟ جی بات تو ایک ہی ہو گئی. 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دیے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں, لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے, تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے, کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے. جی جی. سوال یہ ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے, وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے, کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکوٰۃ دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے, آپ مالک ہیں اس کے, قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے, آپ زکوٰۃ آج دے دو, ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ, نہیں تو اس میں خرابی, اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا, آج اس کے پاس ہے ابھی وہ دے نہیں رہا ہے, چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا, 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکوٰۃ دینی ہو. ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے, گنجائش, اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکوٰۃ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ, لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی, کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے, آپ بھی مالک تھے. اسی لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے, پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے, ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکوٰۃ اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی. یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے. اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ شوہر کے پرورش میں لگا سکتے, یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں, یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں, تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں دیکھیں. اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے, ان کا وہ حق ہے. دوستو یہ تھے سلمان اظہری صاحب جنہوں نے بہت اچھا زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا جسے ہم لوگوں نے سنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مفتی صاحب کے اس بیان پر سب لوگوں کو اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں, اس سے ہماری ویڈیو سمے پر آپ لوگوں کے پاس پہنچتی رہے گی. السلام علیکم.